بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس کے خاتمے کے جنون میں مبتلا اسرائیل جنگ بندی کے لیے کس طرح رضامند ہو گیا؟ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کو امید ہے کہ جنگ بندی کے بدلے یرغمالیوں کی رہائی خطے میں وسیع تر امن کی جانب ایک قدم ہو سکتا ہے۔ تاہم جنگ بندی کی ڈیل اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ وائٹ ہاؤس اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان خلیج بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی یہودی بستیاں مسئلہ فلسطین کی حل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ غزہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے۔ نہ صرف غزہ بلکہ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں پر بھی اسرائیلی قبضے پر پاکستان سنجیدہ تحفظات رکھتا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کو بچوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مقام قرار دے دیا ہے۔ ہولناک بمباری اور تباہی سے آدھے سے زیادہ بچے ذہنی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں، جنہیں فوری دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی کے بچے نرسریوں میں سخت حالات میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد کل تک مؤخر کر دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ سیز فائر پر عمل طے شدہ منصوبے کے تحت آگے بڑھے گا۔ یرغمالیوں کا پہلا گروپ جمعے کو رہا کیا جائے گا۔ جمعے کے روز سے پہلے کسی قیدی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ عارضی جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے حملے مزید 52 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ زخمی عورتوں اور بچوں کو لے جانے والی ایمبولینس پر میزائل سے حملہ کیا گیا۔ گزشتہ روز خان یونس کی عمارت پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں دوستو اب تک 15,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 6,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف جنگ میں ناکام ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں اسرائیل اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امام کعبہ کا کہنا ہے کہ غزہ کا قتل عام انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ادوار میں سے ایک ہے۔ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن محمد الحمید جمعے کے روز دوستو فیصل مسجد اسلام آباد میں نماز جمعہ بھی ادا کریں گے، نماز جمعہ کی امامت کریں گے۔ اسرائیلی، امریکی اور علاقائی حکام نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں قید 50 قیدیوں کے ساتھ 150 فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور لڑائی روکنے کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ جمعے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ حماس نے زیادہ تر افراد کے نام، جنس اور قومیت فراہم کی تھی، لیکن 50 یرغمالیوں میں سے کچھ کے بارے میں معلومات مکمل نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کی رہائی میں پیچیدگی اور تاخیر ہو رہی ہے۔ غزہ الشفا ڈاکٹرز کے مطابق ہاسپٹل کے ڈائریکٹر کو اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ شہر میں الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ ہاسپٹل کے ڈائریکٹر اور دیگر طبی عملے کو اسرائیلی فوج نے حراست میں لے لیا ہے۔ فلسطین کے حامی کارکنان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانوی پارلیمنٹ میں احتجاج ہوا ہے۔ برطانیہ میں قائم فلسطینی حامی کارکن تنظیم نے بدھ کے روز غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں دھرنا مظاہرے کا اہتمام کیا۔ صدر جو بائیڈن کا مصر، قطر اور اسرائیل کے سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کے لیے انہوں نے ان سب سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہالی ووڈ بھی اسرائیل کی حمایت میں سرگرمی سے اقدامات کی خبروں کا موضوع بن چکا ہے۔ اداکارہ سوسان سرنڈن نے 17 نومبر کو ایک ریلی کے دوران غزہ میں بچوں اور عورتوں کی شہادتوں پر اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ اداکارہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، وہ اس وقت یہودی ہوتے ہوئے خوفزدہ ہیں، وہ اس بات کا مزہ چکھ رہے ہیں کہ مسلمان ہونا کیسا محسوس ہوتا ہے۔
اسرائیل کے حامی برانڈز کے بائیکاٹ کی مہم آگے بڑھ رہی ہے۔ امریکی اور مغربی فوڈ چینز اور مصنوعات کی فروخت شدید متاثر ہو رہی ہے۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ بندی کو وسعت دینے کے لیے اسرائیلی سلامتی یقینی بنانا لازم ہے۔ عرب اور اسلامی وزرائے خارجہ کے وفد کی صدر میکرون سے ملاقات کے دوران اظہار خیال۔ امریکہ نے غزہ کے باشندوں کو دوسرے ملک منتقل کرنے کی مخالفت کر دی ہے۔ تنظیم حزب اللہ کشیدگی سے بچنا چاہتی ہے تو اسرائیل پر راکٹ برسانا بند کر دے، ایسا دوستو امریکہ کا کہنا ہے۔ ایک اسرائیلی لیفٹیننٹ کرنل کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں بھی اپنی پوزیشنوں پر مضبوط رہیں گے۔ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے 4 دنوں میں بھی اسرائیلی فوج اپنے دفاع کے لحاظ سے پوری مضبوطی سے کھڑے رہے گی۔ یہ اعلان دوستو ایک اسرائیلی لیفٹیننٹ کرنل کا ہے۔ مسیحی پوپ فرانسس سے اسرائیلی خاندانوں کے لوگوں نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ اسرائیلی خاندان غزہ میں یرغمال بنائے گئے اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنی پریشانی کے ساتھ آئے تھے۔ اس دوران فلسطینیوں نے بھی ایسے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر فلسطینیوں کی نسل کشی کے الفاظ درج تھے، اور ایسی تصاویر پرنٹ تھی جو باڈیز کو ایک کھائی میں گرا دکھا رہی تھی اور ہر طرف تباہی تھی۔ پوپ نے دونوں گروپ سے الگ الگ ملاقات میں ان کے مصائب اور مشکلات کے بارے میں سنا۔ MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیاسی مشاورت کا عمل مزید تیز ہو گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کے لیے ماحول نظر آ رہا ہے۔ MQM کو نون لیگ پنجاب میں بہتر نظر آ رہی ہے۔ ہم وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایسا دوستو MQM کا کہنا ہے۔ گلگت میں گریڈ 17 سے نیچے کے افسران سے تمام گاڑیاں واپس لے لی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ گریڈ 17 سے نیچے کے افسران گاڑی رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں ماہانہ 30,000 روپے ادا کرنا ہوں گے۔ گاڑی کی مرمت اور فیول کے اخراجات متعلقہ افسر کے ذمہ ہوں گے۔ اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ خاور مانے کا چلے والے محلے سے ہو کر آیا ہے، اسی لیے ایسا بیان دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر جتنے ٹرائل ہوئے وہ سب ماضی کا قصہ ہیں۔ فیئر ٹرائل کا پروسیس یہ ہے کہ عدالت میں عام شہری کو آنے جانے کی اجازت ہو۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔